نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن فسعوا الى ذکر اللہ پس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف وذروا البیع اور چھوڑ دو کاروبار ذالکم خیر لکم یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جان لو تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پس جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو او لہوا یا کسی لہو چیز کو انفضوا الیہا وہ بھاگ دوڑے اس کی طرف چل پڑے اس کی طرف وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا قل آپ فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو سے اور تجارت سے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9، 10 اور 11 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں یہود کی مذمت اور ان کی برائی کا تذکرہ ہم نے پڑھا، چونکہ یہود کو 3 باتوں پر بہت ناز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مخالفت میں
وہ اپنی 3 باتیں بڑے فخر سے بیان کرتے۔ پہلی بات، ہم تورات والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، پوری کتاب تورات ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو کبھی کوئی ایک آدھ وحی آ جاتی ہے، چونکہ اس وقت قرآن تو مکمل ہوا نہیں تھا، قرآن کا تو ابتدائی دور تھا۔ یہ وہ ناز کرتے ہمارے پاس تورات ہے۔ دوسرا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں بھائی، اس پر ہماری عزت کی جائے۔ اور تیسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہفتے کا معزز دن ہمیں عطا ہوا ہے، یہ اعزاز ہمارے پاس ہے۔ تو 2 ان کے باتوں کا جواب تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا، اور آخری کا آج کے سبق میں ہے۔ پہلی بات، تم کہتے ہو ہم تورات والے ہیں، آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بس تورات اگر تمہارے پاس ہے اور تمہارا عمل نہیں ہے تورات پہ، تورات کی بات کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ناز کس بات پہ کرتے ہو پھر؟ اس کی مثال تو یوں ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد کر بندہ یہاں سے لاہور لے جائے، بھلا کوئی فائدہ ہوگا جی؟ میں ایسے ہی ہے، اگر تورات کا علم تمہارے پاس ہے اور تمہارا ایمان اور عمل تورات پہ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 2، تم کہتے ہم اولیاء اللہ ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اولیاء اللہ صاحب، پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ پھر دعا کرو نا اللہ تمہیں موت دے تاکہ تم جنت میں جاؤ۔ تو موت سے ڈرتے ہو، چنگے اللہ کے ولی ہو بھائی۔ اور تیسری بات کا جواب آج کے سبق میں ہے۔ تمہیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم جی ہفتے والے ہیں، تمہیں یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں عزت والا دن جمعے کا ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ معزز دن کون سا ہے بولو؟ جمعہ المبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے خطا ہوئی، انہوں نے ہفتہ لے لیا، عیسائیوں سے بھی ہوئی، وہ اتوار پہ چلے گئے، اور جمعے کا دن ہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جمعے کے دن ہی جنت میں بھیجا گیا، جمعے کے دن ہی دنیا میں بھیجا گیا، اور جمعہ کا دن ہی ایسا دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ تو اصل تو جمعے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بندہ مومن جو اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن اس گھڑی کا تعین نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے بھائی، جیسے شب قدر میں تعین نہیں ہوتا بھی کون سی رات ہے تاکہ لوگ زیادہ عبادت کریں، ایسی اس گھڑی کا بھی تعین نہیں کیا گیا کہ فلاں وقت ہے، اس لیے مختلف آ رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں خطبے کے دوران ہے، کوئی کہتے ہیں خطبے سے نماز تک کا ہے، کوئی کہتے ہیں نماز کے فوراً بعد کی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تعین کے بتایا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے اس میں جو دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ تو عبادت کا افضل دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، سب کو الحمدللہ۔ بہرحال اب مسلمانوں کو اللہ اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بلایا جائے، جب پکارا جائے، جب ندا دی جائے، یعنی جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بس دوڑ پڑو، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو تو تمہیں پتہ چل جائے دنیا کی تجارت میں، دنیا کے سودے میں اتنا نفع نہیں جتنا نفع جمعہ وقت پر ادا کرنے میں تمہیں مل جائے گا۔ تو جمعہ بڑا اہم دن ہے، اور جمعے والے دن مسجد کی طرف فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مزاج میں جلدی رکھی ہے، تحمل کا حکم دیا ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جہاں اللہ کہتے ہیں دیر نہ کرو، انہی میں جمعے والے دن ہے، دیر نہ کرو، جلدی مسجد میں پہنچو۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے یہاں ادھر جمعہ پڑھا، کہنے لگے ماشاء اللہ آپ کے پاس تو ساتھی آ جاتے ہیں، میں تو بادشاہ پورے 15 منٹ کبھی ایک تھامن واخنا دوستوں بزرگوں کبھی دوسرے تھامن واخنا دوستوں بزرگوں، بندہ آنا ہی کوئی نہیں۔ تو اکثر یہی حال ہے کہ جناب مسجد میں بندہ پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اذان سے کون سی اذان مراد ہے جمعے والے دن؟ تو فرمایا جس کے بعد کاروبار منع ہے وہ دوسری ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دوسری ہی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دی جاتی تھی جو امام کے سامنے۔ پہلی جو اذان ہے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تھی، صرف اس لیے کہ لوگ کاروبار میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اب جمعے والی دوسری اذان کے بعد تو آگے جماعت کھڑے ہونے والی ہے، ٹائم ہی بیچ میں کوئی نہیں بچتا، ان کو جب وہ اذان پتہ چلتی تو وہ پہنچتے پہنچتے نماز ہی رہ جاتی، تو تھوڑی پہلے ہو جائے تاکہ لوگ آنا شروع ہو جائیں اور متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اس لیے اس اذان کو بھی بدعت کہنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ لیکن کاروبار جو حرام ہے وہ دوسری اذان کے بعد ہے، جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فصعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو۔ یہاں پر بھی ایک لطیف اشارہ، یہ فقہی جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں ان کا مدار بھی قرآن و سنت ہوتا ہے، اس لیے اس میں شدت کی اجازت نہیں، اس میں حد سے تجاوز کی اجازت نہیں۔ وذر البیع، فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں ایک اشارہ ہے کہ جمعہ وہاں ادا کیا جائے جہاں بیع ہو، تجارت ہو۔ اشارہ موجود ہے، بالکل ایسا دیہات جہاں جناب کوئی زندگی کا سامان ہی نہیں، وہاں نہ شروع کیا جائے، تو یہ اشارہ یہاں سے لیا ہے۔ وذر البیع، جمعے کی اذان ہو جائے، کاروبار چھوڑو اور مسجد میں جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات بہت بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز مکمل ہو جائے۔ جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں جی؟ 2۔ اب یہ عجیب دیکھیں بھئی، آج بڑا اجتماع ہے ہفتے میں، ایک ہی آج کا دن ہے جس میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، ویسے تو جناب ساتھی چھٹی بھی ہوتے ہیں اکثر، تو آج تو پوری 4 رکعتیں ہونی چاہیے تھیں، بلکہ 2 فالتو ہوتی، چلو یار آج آ گئے ہیں، آج تو پھنس گئے، چلو 4 فالتو ہوتی۔ فرمایا نہ، اللہ تعالیٰ نے مختصر کی ہے، اور فرمایا خطبہ اس کی جگہ پہ آ گیا۔ خطبہ کیا ہے؟ واعظ و نصیحت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو درس ہوتا ہے، یہ جو بیان ہوتا ہے، یہ کوئی فضول کام نہیں، نعوذ باللہ، یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے 2 رکعتیں کم کر دی ہیں۔ اللہ نے اس کی وجہ سے 2 رکعتیں کم، کیونکہ اللہ رسول کی بات سنیں گے تو آگے عمل ہوگا نا، اللہ رسول کی بات سنیں گے تو پھر آگے عمل کے لیے بندہ تیار ہوگا۔ بہرحال فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے جمعے کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد جو آدمی کاروبار کرے گا اس میں برکت آئے گی۔ بعض ہمارے مارکیٹوں میں پورا جمعہ چھٹی ہوتی ہے، جمعے والے دن، بالکل یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، منع نہیں ہے، اگر کسی نے کر لی ہے تو کوئی فرض نہیں ہے کہ خواہ مخواہ دکان کھولنی ہے، لیکن اگر جمعے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دکان کھولیں گے اللہ اس میں برکت دے گا۔ دیکھو اللہ نے خود فرمایا ہے نماز پڑھ لو تو پھر جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو، میرا فضل، تو معلوم ہے اللہ فضل دینے والے ہیں نا، اس لیے تو کہنا ابھی جاؤ میرا فضل تلاش کرو۔ اللہ کو پورا کیا نا،
جی اللہ کا حکم پورا کر کے جب جائیں گے تو پھر اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے کہ میرے حکم کی وجہ سے دکان بند کر کے گئے تھے، اب میرے کہنے کے بعد جناب جا رہے ہیں تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ یہ نہیں کہ جناب دکان پہ گیا تو پھر بھول ہی گیا، جمعہ تو پڑھ لیا ہونا کہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں بعض نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے، ٹھاٹھ جانتے ہیں نا؟ نہیں 8 بعد میں جی، پہلے ٹھاٹھ کے نمازی جو 5 وقت آتے ہیں اور ماشاءاللہ پورا ہفتہ آتے ہیں اور 5 ٹائم آتے ہیں، یہ ٹھاٹھ کے نمازی ہیں، ٹھاٹھ کے۔ اور بعض نمازی ہیں 8 کے جو صرف 8ویں دن جمعے والے دن آتے ہیں، اور بعض نمازی ہیں کاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، وہ صرف جنازے والے ہوتے ہیں، جنازے بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، صف ادھر کرو جی، ادھر کرو جی، آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب بھی آج تشریف لے آئے ہیں کیونکہ وہ ہیں ہی کاٹ کے نمازی، وہ ہیں ہی جنازے کی نماز۔ اور بعض ماشاءاللہ ہوتے ہیں 360 کے، 360 کے نمازی، 8 کے نمازی، کاٹ کے نمازی اور 360 کے نمازی۔ 360 کے نمازی کون ہیں؟ جو صرف عید والے دن نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا سال ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جمعہ پڑھ کے پھر یہ نہیں کہ بادشاہ پھر اب دیکھا جائے گا اگلے 8 کو، فرمایا نہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ابھی عصر کی اذان بھی ہونے والی ہے، اس کے بعد عصر کے لیے بھی آنا ہے، پھر مغرب کے لیے بھی آنا ہے، پھر عشاء کے لیے بھی آنا ہے، اور آگے روزانہ آتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھ لی تو بس بڑا جناب بیڑا پار ہو گیا، فرمایا نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ چاول کی جو فصل ہے نا، اس کو کہتے ہیں منجی، پنجاب میں کہتے ہیں منجی، تو یہ پانی میں لگتی ہے نا، خوب پانی لے جاتا ہے۔ تو منجی لگانے والے سے کسی نے پوچھا بھائی اس فصل میں کتنا پانی چاہیے؟ سکو پانی 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 پانی، سکو سا بھی کٹو، سکو سا کٹنا تو منجی سڑ دی سمجھ آئی؟ سا کٹی ہے تو منجی سڑ دی، اتنے سا کٹن دی اجازت۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کر، کثرت سے کر، کثرت۔ بھول گیا تو بیڑا غرق ہے، بھول گیا تو بیڑا، رب بھول گیا تو پھر پیچھے بچا کیا ہے بھائی؟ پھر تو سڑ گیا نا سب کچھ، ایمان گیا، اعمال گئے، رب کو بھلانا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر، رب بھولنا نہ چاہیے۔ دکان پہ ہو تب بھی رب کو یاد کر، اور دفتر میں ہو تب بھی رب کو۔ پہلے بھی بات سنائی آپ کو، چلو اتوار کا دن ہے، 2 منٹ فالتو ہو گئے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے جماعت آئی تھی، جماعت میں ایک ساتھی نے مجھے بات سنائی، آپ کو سنائی میں نے پہلے، کہنے لگے مولوی صاحب بڑی زبردست آپ کو بات سنو، ہمارے دفتر میں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، ہم دفتر والے 8 10 20 بندے جو بھی تھے، ہمارے صاحب نے جناب بڑے غصے کا اظہار کیا، ان کا ان سب کو نا ادھر حال میں بلاؤ، میں آ رہا ہوں، ان کی کلاس لیتا ہوں۔ سب گئے جناب، بڑے ڈرے ہوئے، یار صاحب بڑی بےعزتی کریں گے، میں بھی انہیں میں شامل تھا۔ اب بیٹھے، ابھی صاحب آئے نہیں تو اتنے میں اذان ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ سب نے کہا صاحب پہلے غصے میں، میں کہا صاحب ہوں گے غصے میں، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے نا، صاحب سے بھی بڑا ہے، اب اس کے غصے کی وجہ سے اس کے غصے کو تو نہیں میں چھوڑ سکتا، میں تو جا رہا ہوں، دیکھی جائے گی۔ کہ میں اٹھ کے نماز کے لیے چلا گیا، میں ادھر گیا، ادھر سے صاحب آ گئے، ان کی کلاس لینا شروع کر دی، خوب سنائی ان کو صحیح، میں آرام سے نماز پڑھ کے آیا، اتنے میں وہ ان کی بےعزتی بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو کہتا ہے جی میں نے آ کے کہا السلام علیکم، تو مجھے کہنے لگے آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں نماز، اچھا 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 آپ ادھر آ جائیں۔ کہتا ہے مجھے اپنے پاس بٹھا کے پھر ان کی بےعزتی شروع ہو گیا، حالانکہ میں بھی انہیں میں شامل تھا۔ کہتا ہے وہ جرم جو انہوں نے کیا تھا وہ میں نے بھی کیا تھا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، دوبارہ ان کی بےعزتی شروع ہو گئی، انہوں نے یہ کیا ہے نا، میں بھی کہا جی جی بالکل انہوں نے ایسے کیا۔ کہتا ہے میں نے کہا واہ میرے مولا، میں نے تیری تھوڑی سی حیا کی ہے، بے رب بلا رہا ہے تو میں نماز کے لیے چلا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے دی ہے یہاں پہ، اور بےعزتی سے اللہ نے بچا لیا۔ میرے مولا تو مرنے کے بعد کتنی عزتیں دے گا، تو مرنے کے بعد کتنی عزتیں دے گا۔ تھوڑا بندہ اللہ کی طرف دھیان تو کرے، اللہ بڑی غیور ذات ہے۔ آگے اگلی آیت کا شان نزول ہے جی، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ابتدائی دور تھا اور نئے نئے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ابھی پورے احکامات سے واقف نہیں تھے، ابتدائی دور میں ظاہر ہے کوئی تعلیم یافتہ تھوڑی تھے،
تو بعض ان سے غلطیاں بھی ہوئی، اسی لیے تدریجاً احکامات آئے نا اسلام کے۔ تو قحط سالی تھی، بڑی غربت تھی، اور غلہ ختم تھا مدینہ میں۔ اتنے میں عین جمعے کا ٹائم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، باہر سے کوئی شام سے قافلہ آ گیا غلہ لے کر، اور جب غلہ لے کر قافلہ آتا تو گھنٹیاں بجاتے یا کوئی ڈھول شول اس کی چیز پیٹتے تاکہ پتہ چل جائے بھائی جس نے غلہ لینا ہے وہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر ٹھاٹھو ہو گئی جناب، وہ بھی قافلہ آ گیا، صحابہ کرام تو سارے دوڑ کر نہ غلہ لینے چلے گئے۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ کے جائیں تو آگے غلہ ہی ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 12-13 بندے رہ گئے، باقی سارے غلہ لینے چلے گئے۔ اس کا ذکر ہے اور فرمایا آئندہ ایسے نہیں کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے تم رہ گئے ہو، اگر سارے چلے جاتے نا تو اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ کا۔ اس کے بعد تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے پھر تو صحابہ یوں بیٹھتے تھے خطبے کے دوران گویا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، یعنی جیسے پرندہ بیٹھا بندہ حرکت نہیں کرتا کہ اڑ نہ جائے، ایسے بالکل ساکن ہو کر بیٹھتے تھے۔ لیکن یہ پہلے دور کی بات ہے، ابتدائی دور کی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، او لہوا یا فضول چیز کو، یہ فضول چیز وہ گھنٹی یا ڈھول کی آواز ہے، انفضوا الیہا، وہ مائل ہو گئے، وہ چلے گئے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو سے بھی بہتر ہے، تجارت سے بھی بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور رزق دینے والا کون ہے؟ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے تم جمعہ پڑھ کے آرام سے جاتے، اللہ تمہاری روزی کسی اور کے ہاتھ نہ دیتا، اللہ تمہاری روزی بچا کر رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ بھائی جمعے کے ٹائم دکان بند کر دیا کرو، رزق جو تمہاری قسمت میں ہے تمہیں مل جائے گا، واللہ خیر الرازقین۔ جمعے میں پہنچو۔